آج ہم پڑھ رہے ہیں علم بیان کے بارے میں۔ علم بیان کے 4 رکن ہیں: استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل اور تشبیہ۔ آج ہم تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشبیہ کا لفظ، اس کے معنی مماثلت، ملانا، مانند قرار دینا، یعنی جب کسی ایک شے کو کسی خاص خوبی یا خصوصیت کی وجہ سے دوسری شے کے مانند قرار دیا جاتا ہے تو ہم اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی مثال ہے کہ بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے۔ یہاں بچے کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگلی مثال ہے کہ عبداللہ شیر کی مانند بہادر ہے۔ عبداللہ کی بہادری کی وجہ سے اسے شیر کی مانند قرار دیا جا رہا ہے۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یعنی پانی کی ٹھنڈک کو بیان کرنے کے لیے اسے برف جیسا کہا جا رہا ہے۔ پھر مثال ہے کہ پیرس کی سڑکیں آئینے کی طرح صاف ہیں۔ پیرس کی سڑکوں کی شفافیت کو بیان کرنے کے لیے اسے آئینے کی طرح صاف کہا جا رہا ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ اور وجہ شبہ۔ مشبہ جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے، یعنی پہلی چیز جسے تشبیہ دینا مقصود ہو، اور مشبہ بہ وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ حرف تشبیہ وہ الفاظ ہیں جو مشبہ اور مشبہ بہ کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثل، ہو بہو، یا، سا، سی، جیسا، جیسی، صورت، طرح، مانند۔ غرض تشبیہ، غرض کا مطلب ہوتا ہے مقصد، یعنی وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ اور وجہ شبہ وہ مشترکہ خوبی ہے کہ جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ کی مانند قرار دیا جاتا ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کی مشترکہ خصوصیت وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ ہمارے پیپر میں ایک سوال دیا جاتا ہے کہ ارکان تشبیہ کی نشاندہی کریں، تو یہاں میں نے ایک شعری مثال کو لیا۔ شعر ہے کہ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں ہم نے ارکان تشبیہ کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہاں پر آپ شعر کو غور سے پڑھیں تو جگنو کی روشنی کو شمع کی مانند قرار دیا جا رہا ہے، یعنی پہلی چیز مشبہ ہے، یعنی مشبہ کیا ہے یہاں پر؟ مشبہ جگنو ہے، یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ جگنو ہے، اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے، اور جگنو کو شمع کی مانند قرار دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر حرف تشبیہ لفظ یا ہے اور غرض تشبیہ روشنی، وجہ شبہ روشنی کو بیان کرنا۔